بچ کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین، ابھی آپ تمامی حضرات نے دستار بندی کا نورانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بڑی ہی خوش بختی ہے اور خوش قسمت ہیں وہ حضرات، مبارکباد کے لائق ہیں وہ حضرات جن کے صاحبزادے آج دستار بندی کے اس پر نور موقع پر نوازے جا رہے ہیں، جن کے سر پر آج دستار بندی کا صحرا سجا ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہے ہم تمامی حضرات کی۔ دیکھیے جس قدر آپ حفاظ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا، بہت ہی مختصر وقت ملا ہے اور بہت ہی مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میری طرف توجہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم انہیں آگ سے بچائیں، ہم انہیں اس راستے سے روکیں جس راستے پر چلنے کے بعد وہ حضرات آگ کی طرف جا رہے ہوں، شریعت مطہرہ کے خلاف کام کر رہے ہوں۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ شاعر کہتا ہے، جس قدر آج ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو بھلا دیا، جس قدر آج ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ دوری ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، تلاوت قرآن سے دور ہیں، والدین کی فرما برداری سے دور ہیں، ہمارے اندر ہر وہ برائی پائی جاتی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لازم اور ضروری یہی ہے کہ ہم تمامی حضرات نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت رسول کا اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شادی بیاہ، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہمارا ہر ایک کام قرآن و سنت کی مخالف ہے۔ شادی کے موقع پر وہ رسومات ادا کی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم حضرات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہیں۔ شاعر کہتا ہے، دس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے لاڈلے حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، حافظ بنتا ہے یا قاری قرآن بنتا ہے یا عالم دین بنتا ہے، جس قدر بھی وہ قرآن پاک سے اپنے رشتے کو قائم رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں گمراہی سے بچ جاتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے، اور ہم اس چیز سے دور ہیں۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم سے ہو سکے تو اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو کینے سے پاک رکھو، اپنے دل کو بغض سے پاک رکھو، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو، اپنے دل کو کپٹ سے پاک رکھو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، اور آج ہماری دستار سجی ہو، آج ہم اپنے چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے ہوں، اور آج ہم اپنے جسم پر اسلامی لباس پہنے ہوئے ہوں، اس کے بعد ہمارا ظاہر کچھ اور ہو، ہمارا باطن کچھ اور ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول رہے ہوں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کر رہے ہوں، ساتھیوں یاد رکھو ایسی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ زندگی ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، یاد رکھو دل کو صاف رکھنا، دوسرے کے کینے اور بغض سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے پاک رکھنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے، آقا فرماتے جو میری سنت سے پیار کرے گویا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بروز حشر میرے ساتھ جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نذیر القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے اندر کوئی کام جو ہم کرتے ہیں نہ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، نہ ہم اپنے ائمہ حضرات سے پوچھتے ہیں، جس بات پر ہماری مرضی آتی ہے، جو کام ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ علماء سے تو ہماری دلی نفرت ہے، حفاظ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ائمہ کرام کی باتوں پر توجہ کرنا ہی نہیں جانتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عالموں سے نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج وہ کام ہو رہے ہیں، اگر عالم منع کر دے، اگر امام منع کر دے تو ہم پھر بھی اسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم عزت کرنے تیار نہیں ہیں۔ ایک عالم اگر کوئی بات بتاتا ہے تو اپنے باپ کی بات نہیں بتاتا، وہ رسول پاک کی بات بتاتا ہے، وہ قرآن پاک کی بات بتاتا ہے، وہ عمل کرنے کی بات بتاتا ہے، وہ تمہیں جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس چیز سے دور رہنے پر راضی ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حفاظ کا ادب کر لیا، اگر ہم نے علماء کا ادب کر لیا، اگر ہم نے ائمہ کا احترام کر لیا تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ میرے ساتھیوں ایسا نہیں ہے، علماء کی عزت تمہیں جنت میں لے جائے گی، حفاظ کی جو تم ادب کرو گے یہ ادب تمہیں جنت میں لے جائے گا، ائمہ کرام کی باتوں پر چلتے رہو گے یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فقد اکرمہم فمن اکرمہم فقد اکرمنی، اگر تم نے علماء کی عزت کی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ولی عزت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولاد رسول حضور سید نذیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو کوئی مدرسے کے لیے تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ اسٹیج پر دے سکتے ہیں مدرسے کے لیے۔ ہاں ویڈیو اور گرافی اور تمام کاموں میں لگے رہیے گا انشاءاللہ سب بیان تو ہم کر ہی رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں۔ آپ عالموں کی بات علماء کی بات نہیں مان سکتے نا، آپ کرسیاں خالی کر لیں جب کوئی بات نہیں ہے، یہ چیز ضروری ہے جو ہو رہی ہے۔ دستار بندی کا اچھا ماحول تھا، آپ نے ان کی زیارت کرنی ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے امام صاحب تم تقریر کرو، تقریر سننے تھوڑی آئے ہیں، ہم اس کام کو آئے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ذمہ داری نہیں ہے، عالم کہے کوئی بات نہیں، مفتی کہے کوئی بات نہیں، امام کی بات مت مانو، بے دینی کی لہر ہے، بدعقیدگی کی لہر ہے، وہ کام کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کام کو کرنا ہے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کر کے جائے۔ نہ ہمارا کاروبار اچھا ہے، نہ ہمارا مال اچھا ہے، ہم ان کاموں کو کرتے ہیں، ہم ان اعمال کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا سود خوری کا کاروبار ہے، ہمارا ایسا بزنس ہے جو ہمارا حلال نہیں ہے، ہم اپنے کاروبار کو شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں کرنا چاہتے۔ اے میرے ساتھیوں یاد رکھو اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، میرے محبوب کے کھانے کی طرح کھاؤ گے تو کامیاب ہو
ہو جاؤ گے. جیسے میرے آقا نے کاروبار کیا ہے ایسے کاروبار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. میرے آقا نے چل کر کے دکھایا ایسے چلو گے تو کامیاب ہوگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر شعبے میں ہمیں تعلیم دی ہے. جو تعلیم آپ آقا کی تعلیم کے مطابق کرتے رہو گے, جو قدم آپ آقا کی تعلیم کے مطابق اٹھاؤ گے, وہ قدم آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا. جو قدم آپ اپنی مرضی سے اٹھاؤ گے, جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے, وہ ہمیں جنت کی طرف نہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. اے میرے ساتھیو یاد رکھو, حافظ قرآن ہے, اس کی تعظیم ہم پر واجب اور ضروری ہے. علماء کرام ہیں, ان کی باتوں کو ماننا ہم پر لازم ہے. ہمارے ائمہ حضرات ہیں, ان کی باتوں پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں. امام رکھا ہی اس لیے جاتا ہے, مولوی بنایا ہی اس لیے جاتا ہے, مولوی بنتا ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگ اس سے دین حاصل کریں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, عالم وہ ہے کہ جب اس کی طرف رجوع کیا جائے وہ تمہیں فائدہ دے. فائدہ اگر عالم آج فائدہ دینا بھی چاہتا ہے تو عوام ہماری فائدہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی. ہماری عوام کا معیار یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں گے, ہم اس کام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے جو کام ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. ہم اپنی جنت کی پرواہ نہیں کرتے, ہم عذاب آخرت کو نہیں سوچتے, ہم قبر کی منزل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارا مال یہی رہ جائے گا, ہماری عزت یہی رہ جائے گی, ہماری شہرت یہی رہ جائے گی, ہماری یہ نافرمان اولاد یہی رہ جائے گی, ہمارے دنیا کے سارے کاروبار منقطع ہو جائیں گے. ساتھ جانے والی کوئی چیز ہے تو نیک اعمال ہیں. ساتھ جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو ہم قرآن و سنت کی پیاری باتیں ہیں. ساتھ جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہ جلسہ سننے کی جو نیکیاں ہمیں حاصل ہوں گی یہ ساتھ جانے والی ہے. لوگوں اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر کرو, پل صراط سے پار گزرنے کی جو آسانی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو سینے میں بسا لو, محبت رسول کو سینے میں بساؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور یاد رکھو, جو آقا کی غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں ان پر لازم اور ضروری ہے, جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کا نعرہ لگاتے ہیں کہ آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان پر لازم اور ضروری ہے کہ اس اعلان کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں. قرآن پاک کی تعلیم ایسی تعلیم ہے جو تمہیں عزت بھی دلائے گی, جو تمہیں عظمت بھی دلائے گی, جو تمہیں مرتبہ بھی دلائے گی, جو تمہیں مقام بھی دلائے گی. اے میرے ساتھیو, جہنم کی آگ سے بچنے کا راہ اختیار کرو. اگر ہم لوگ قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی ہماری کامیاب زندگی. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سید نذیر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بالکل آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. آپ نے جو ذمہ اختیار کیا ہوا وہ میں نے بخوبی اس چیز پر بیٹھ کے دیکھا ہے. آپ یہ عہد کر کے بیٹھے ہیں, نہ ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں, نہ ہم نے زبان کھولنی ہے, نہ ہم نے سننا ہے. یہ میں آپ کو ڈرا دھمکا نہیں رہا ہوں, جو آپ نے کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کو برا لگے تو واپس کر دیجئے گا, میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم رنگینیاں دیکھنے آتے ہیں, ہم اپنی اصلاح کی خاطر آتے ہی نہیں, ہم احسان کرنے کے لیے آتے ہیں. اے لوگوں, احسان کس میں کرتے ہو؟ یہ محفل وہ محفل ہے جس محفل کو میرے آقا پسند فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا مسجد نبی میں تشریف لے گئے, اندر کیا دیکھا کہ دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک جماعت میں ذکر و تسبیح ہے اور ایک جماعت میں علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کر ارشاد فرمایا, دونوں کامیاب ہیں, ذکر و تسبیح کرنے والے بھی کامیاب, علم دین سیکھنے سکھانے والے بھی کامیاب. لیکن یاد رکھو, افضل وہ ہے جو علم دین سیکھتا اور سکھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم دین سیکھنے سکھانے والے کو میرے آقا کی کامیابی کی ضمانت مل چکی ہے. سبحان اللہ. اور ہم علم دین کی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہتے, جہاں علم سکھایا جاتا وہاں نہیں جانا چاہتے, جہاں علم پڑھایا جا رہا وہاں نہیں جاتے, جہاں علم سنایا جا رہا وہاں سننے کے لیے بھی نہیں جاتے. یہ ہمارا عالم ہے, یہ رونا ہے. روئے تو کس کے سامنے روئے کہ ہم دیواروں پہ چکرے مارے, کہ ہم زمین پہ سر پٹکے. ہم اسی لیے عالم بنے ہیں, ہم اسی لیے اس ممبر پر آ کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری عوام ذمہ داری ہے ہماری, ہم آپ کو سمجھائیں. اگر آپ نہیں سمجھو گے, اگر آپ نہیں سنو گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ بے شک.
ہم صرف اپنی جیب گرم کرنے کو عالم نہیں بنے، ہم صرف اپنی اونچی بلڈنگیں بنانے کو عالم نہیں بنے۔ اے لوگوں، ہم نے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور جاہلوں کو عالم بناتے رہیں گے، متعقیدوں کو سچا عقیدہ دکھاتے نظر آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مشن ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، دے سکتے دے سکتے جی ہاں، سر ہلا لو 250 گرام، سبحان اللہ سر ہلا 2.5 کلو کا، سبحان اللہ۔ 250 گرام کی زبان مت ہلا دینا، ذرا زور سے بولے۔ سبحان اللہ۔ جی جی ہمارے خصوصی ابھی تشریف فرما ہے، ہم ان کا بیان ہونا، میں سمجھ گیا بالکل سمجھ گیا، میں انہی کی خاطر تو انہی کے لیے تو تیار کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر ایسے بٹھا دیا گیا تو دھیرے دھیرے یہ بھی اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اے لوگوں، یاد رکھو یہ تقریر جو اب ہونے والی ہے، شیطان 1000 بار کوشش کرے گا کہ تجھے اٹھا کر کے لے جائے گا، کیونکہ شیطان اس بات پر ناراض ہوتا ہے، اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ جو بندہ علم دین سیکھے سکھائے وہ اٹھ کر کے چلا جائے۔ یہاں بیٹھنے سے رب خوش ہوتا ہے اور اٹھ کر جانے سے شیطان راضی ہوتا ہے۔ ہم کسے راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ، جو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی سنتے رہیں گے نا، انشاءاللہ۔ جبھی تو بات بنے گی۔ نہیں ایسے نہیں، خاموشی سے نہیں، ایسے تو خاموش اب گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہو تو بولو، ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہو، میرے آقا نے جب دونوں محفلوں کو دیکھا تو آقا نے ارشاد فرمایا دونوں بہتر ہے، لیکن افضل وہ جگہ ہے جہاں علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی شریف میں ہے۔ اب آقا کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا بھی کسی ایک محفل میں بیٹھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے آقا کس محفل کو پسند کرتے ہیں۔ آقا تشریف لے گئے جس محفل میں علم دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا، جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں علم پڑھایا جا رہا تھا، میرے آقا تشریف لے گئے اور اس محفل میں جا کر جلوہ فرما ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کوئی اور محفل نہیں تھی، وہ وہی محفل تھی جہاں پر ذکر خدا اور ذکر رسول نہیں بلکہ علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ جو علم حاصل کر لے گا وہ اللہ کو مان بھی لے گا اور عبادت بھی کر لے گا۔ جو علم سے دور رہے گا حقیقت میں وہ عبادت بھی پکی نہیں کر سکتا، حقیقت میں وہ سچی طریقے سے عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آپ انشاءاللہ تعالی جلسہ پورا ہو، جب سلام ہو جائے، دعا ہو جائے، اس کے بعد تشریف لے جائیے گا۔ یہی آپ کی اور ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے کہنے میں غلطی، سننے میں آپ کے غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ میں نے تو چراغ عشق جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔